کیا آپ کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے اور نکل جاتا ہے؟ کیا آپ ہر دن کسی نہ کسی قرض، کسی نہ کسی تنگ دستی میں گھرے رہتے ہیں؟ تو سنیں، آج جمعے کے دن آپ کی قسمت بدلنے والا ہے۔ یعنی جمعے کا دن آپ کی قسمت کو ایسے بدلے گا، کیونکہ اللہ کے ایک ولی نے ایک راز بتایا تھا، ایسا راز جو ہر جمعے ہر غریب کو بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہ وظیفہ ہے جو ہزاروں لوگوں کی زندگی بدل چکا ہے۔ کسی نے بینک بیلنس بڑھتے دیکھا، کسی نے قرض اترتے دیکھا، کسی نے خالی جھولیوں میں نوٹوں کی بارش دیکھی۔ جمعے یعنی جمعہ ہفتے کا بادشاہ دن ہے۔ اس دن اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، کون ہے جو اس کے ناموں سے اس کے خزانوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کے دن خلوص دل سے اللہ کا ایک خاص نام پکارے، اللہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک شخص لاہور میں رہتا تھا، رکشہ چلاتا تھا۔ جمعے کے دن اسے ایک بزرگ نے کہا، بیٹا آج صرف یہ الفاظ دل سے پڑھ لے، دیکھنا تیرا نصیب پلٹے گا۔ اس نے پڑھا اور اگلے ہفتے اسے ایک سواری ملی جس نے اسے بزنس پارٹنر بنا دیا۔ آج وہ شخص ایک کمپنی کا مالک ہے۔ ایک بہن کراچی سے ہمیں لکھتی ہیں، بھائی میں نے جمعے کے دن ویڈیو دیکھی، وہ الفاظ یاد کیے اور صرف دل سے پڑھنا شروع کیا۔ 10 دن بعد میرے شوہر کو ایسی نوکری ملی کہ اب ہم کرائے سے نکل کر اپنے گھر میں ہیں۔ کچھ راز کتابوں میں نہیں ہوتے، وہ سینے سے سینے میں منتقل ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو بندہ جمعے کے دن فلاں اسم الہی کو صدقے دل سے پڑھے، اس پر غیب سے رزق نازل ہوتا ہے، اور جب اللہ کے ولی کہتے ہیں تو پھر آسمان کی زمین سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ایسے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو صرف آپ کی جھولی بھرنے آتے ہیں۔ جمعے کا دن، نماز جمعہ کے بعد کا وقت، آپ تنہا ہو اور اپنے دل سے اللہ کے اس خاص نام کو پکاریں۔ ویسے تو پورے جمعے کو آپ لوگ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، مگر آسمان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانوں کے فرشتے صرف اس لمحے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اور جو شخص اس وقت صرف دل سے پکار لیتا ہے، پھر اس کے نصیب بدلتے ہیں، قسمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور غیب سے دولت آتی ہے اتنی کہ گننا مشکل ہو جائے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے دوستو، یہ اللہ کا وہ خاص نام ہے جو عطا کرتا ہے، جو دے کر خوش ہوتا ہے، جس کے سامنے خزانوں کی چابیاں کچھ بھی نہیں۔ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، بس دل سے، خلوص سے، خاموشی سے، جمعے کے دن نماز کے بعد یا فجر کے بعد یا ظہر اثر مغرب کسی وقت بھی جب وقت ملے یہ نام لیجئے۔ یہاں صرف دوستو، بھائیو بہنوں، آپ نے اس عمل کو ایک جمعہ پڑھ لیا، یقین کریں اپنی زندگی میں کوئی ایسا جمعہ نہ آئے گا کہ آپ لوگ اس عمل کو نہ پڑھیں۔ یہ ویڈیو محض دیکھنے کے لیے نہیں، یہ قسمت بدلنے کے لیے ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو تنگ ہیں، تھک چکے ہیں، مگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جمعہ آتا ہے اور گزر جاتا ہے، مگر جس نے آج دل سے پکار لیا، پھر دولت صرف خواب نہیں حقیقت بن جائے گی۔ اپنے دل میں بس اس کا نام بسا لو جو خزانے دیتا ہے، اور دیکھو کیسے بدلتی ہے تمہاری دنیا۔ اگر یہ ویڈیو دل کو لگی ہے تو صرف ایک نیت سے شیئر کرو کہ کوئی اور تنگ حال بھی آسانی پا جائے، اور جمعے کا دن تمہارے لیے، تمہارے گھر کے لیے دولت اور رحمت اور سکون لے کر آئے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج تمہیں جو سینے کا راز دینے جا رہا ہوں، آج جو تم سننے جا رہے ہو، یہ سچ ہے، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی گھڑی ہوئی بات، یعنی کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور تمہارا اگلا نمبر ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے بتایا، میں نے جمعے کے دن بس دل سے وہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گودام، 3 دکانیں، اور میں ہر جمعے صدقہ دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب دیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر یہ جمعے والی ویڈیو دیکھی، پیسے نہیں تھے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ وظیفہ یاد کیا اور دل سے پڑھا۔ 5 دن بعد میرے مرحوم شوہر کے بیمہ کے بند فائل کھل گئی، 1,50,000 کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل نکلا۔
فیصلہ آباد کا نوجوان کہتا ہے میں نے جمعے کو فجر کے بعد اللہ کا وہ خاص نام پڑھا۔ شام کو میری والدہ کو ایک کال آئی، ایک رشتہ دار نے دبئی سے ہمیں بزنس میں انویسٹمنٹ آفر کر دی، یعنی کہ انویسٹمنٹ کی آفر کر دی۔ آج ہم روزانہ کا لاکھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا میرے والد کا ایک پلاٹ کہیں دور تھا جو ہمیں بھول چکا تھا۔ جمعے کو ایک بزرگ کی کہی ہوئی تسبیح پڑھی۔ اگلے ہفتے عدالت سے کال آئی، آپ کے نام ایک جائیداد منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ دیتا ہے تو کب کہاں کیسے صرف وہی جانتا ہے۔ سندھ کا ایک شخص جو مانگ کر گزارا کرتا تھا کہتا ہے جمعے کے دن مسجد کے امام نے ایک نام بتایا، میں نے مسلسل ہر جمعے پڑھا۔ اب میں سلائی مشینوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، 10 لوگوں کو نوکری دے رہا ہوں۔ ایک لڑکی کہتی ہے ہم دن میں ایک وقت کی روٹی کھاتے تھے۔ میں نے ویڈیو میں بتایا گیا اس میں الہی سیکھا اور ہر جمعے پڑھنا شروع کیا۔ 6 مہینے بعد میرے بھائی کو بیرون ملک جاب ملی اور ہم نے پہلی زمین خرید لی۔ ایک نوجوان جو فری لانسنگ کرتا تھا، کام نہیں ملتا تھا، روز مایوس ہو کر سوتا تھا، جمعے کے دن اس اسم کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک کلائنٹ نے اتنا پیسہ دیا کہ آج میں اپنا برانڈ بنا چکا ہوں۔ ایک بھائی نے لکھا میرے لاکھوں روپے ایک بزنس میں پھنس گئے تھے، میں نے جمعے کو نیت باندھی اور وہ الفاظ پڑھتا گیا۔ تیسرے جمعے پر اسی شخص نے معافی مانگ کر پورا پیسہ واپس کر دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں 2 سال سے بے روزگار تھا۔ جمعے کو اللہ کے اس نام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آج میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر ہوں اور وہ بھی بغیر سفارش کے۔ ایک لڑکی بتاتی ہے میرے والد کے اوپر لاکھوں کا قرضہ تھا، میں نے ہر جمعے اس وظیفے کو پڑھا آپ کا بتایا ہوا اور الحمدللہ 1 سال میں سب قرضہ اترا اور ہم نے اپنی پہلی گاڑی خرید لی۔ ایک خاتون نے کہا میں نے صرف جمعے کو دل سے آپ کی بتائی ہوئی دعا پڑھی، یا اللہ رزق دے، اس کے بعد کرم کر کوئی در کھول دے۔ اسی رات میرا شوہر جو برسوں سے بیکار تھا ایک دوست کے ساتھ کام پر نکل گیا، اب اپنا کاروبار ہے اور ہم سکھ سے جی رہے ہیں۔ تم بھی کر سکتے ہو، تم بھی پا سکتے ہو دوستو۔ بس جمعے کے دن ایک نیت اور ایک خاص نام، نہ گننے کی ضرورت نہ گھڑی دیکھنے کی، بس سچا دل یقین دے کے بتائی ہوئی ترتیب سے عمل پڑھ لیں۔ اللہ پاک اتنی جگہ سے معجزاتی طور پر پیسہ روپیہ عطا کرے گا، آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اور دل سے نکلتی صدا، جس کے خواب میں دولت رحمت فرشتے سب نازل ہوتے ہیں۔ آج کا جمعہ تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، بس عمل کر کے دیکھو اور پھر اپنا واقعہ بھی کسی دن سنانا، کیونکہ تمہارا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں ہو سکتا ہے جنہوں نے صرف دل سے پکارا اور رب نے خزانوں سے نواز دیا۔ دوستو یہ جمعے سے جمعے کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ اگر یہ تسبیح رات کو عشاء کے بعد پڑھی جائے تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی بیماری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بیماری بھی دور، ساری حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ صبح کے وقت پڑھی جائے تو مغرب ہونے سے پہلے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد جمعے کو پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اسی مختصر وقت میں تسبیح آپ کا نصیب سنوار سکتی ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے اور جس نے بھی اسے پڑھا اس کا نصیب سنور گیا، کیونکہ یہ تسبیح خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن اور جمعے کی رات کے لیے مخصوص ہے، یعنی آج شب جمعہ ہے اور صبح جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اس کو آج بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، ایسے ہی یہ تسبیح تمام تسبیحات کی سردار تسبیح ہے۔ یہ تسبیح فوراً اثر دکھاتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے چند صورتیں بھی پڑھنی ضروری ہیں۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی سب سے آسان اور طاقتور صورتیں ہیں۔ اس تسبیح کو جمعے سے جمعے کی تسبیح کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی تعداد بھی مختصر اور اس تسبیح کو صرف 100 بار پڑھنا ہے، صرف 100 بار، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد رکھ دی ہے کہ پڑھنے والے کے سب مقصد فوراً پورے ہو جاتے ہیں۔ جو کام ساری زندگی میں نہیں بن سکتا وہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ کے خزانوں اور اس کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت اس پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے اور اس دن مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس دن ایک نیکی پر اللہ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں صرف 10 گنا۔ جمعے کے دن ہر لمحہ اللہ
لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ آج اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کے نام کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ اسی لیے آج کا دن ہرگز غفلت میں مت گزارو۔ یہ کسی ایک جمعے کو پڑھ سکتے ہو، لیکن آج پڑھ لو یا اگلے جمعے کو، جب مشکل کبھی آئے، کبھی پریشانی، غم، دکھ یا مصیبت آئے تو اس تسبیح کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میں خود بھی رات کو پڑھتا ہوں تو صبح تک مسئلے حل، صبح کو پڑھتا ہوں تو مغرب تک مسئلے حل۔ یہ تسبیح جمعے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب بھی وقت ملے، لیکن پڑھنی جمعے کے دن ہے۔ اب اس کی ترتیب سمجھ لو، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، مقصد جو بھی ہو لیکن جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، روزہ نیت کے بغیر نہیں ہوتا، حج بھی نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے جب بھی وظیفہ پڑھو، تسبیح پڑھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، پھر اس کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو، اور اللہ سے رد نہیں کرتا اللہ اسے۔ اس کے ذریعے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایسا رزق، ایسی عزت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھو، چاہے اللہم صلی علی محمد پڑھو یا درود ابراہیمی ہو، جو آسان لگے۔ 11 بار درود پاک پڑھ کر تسبیح شروع کرنی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تسبیح میں وہ طاقت ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے، سب چھوڑ جائیں، تب اللہ کی طرف متوجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھیں، اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرتا۔ میں نے خود یہ تسبیح آزمائی ہے، اللہ نے میری تمام حاجات پوری کی ہیں۔ جس کے پاس گھر نہیں، گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں، گاڑی کی نیت سے، جسے اولاد نہیں، اولاد کی نیت سے، جو قید میں ہے، رہائی کی نیت سے، بیمار ہے، شفا کی نیت سے، ویزے کی پریشانی ہے، ویزے کی نیت سے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو، اس نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس نیت سے، اور اس تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے یہ تسبیح آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک کو اس تعداد کے مطابق پڑھیں جو بتائی گئی ہے۔ 11 بار آپ نے اپنی انگلیوں پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو رحمت والی سورہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت ہی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، نہ جہنم کا ذکر ہے، نہ عذاب کا۔ جب بھی کوئی کام بگڑ جائے، جب بھی مسائل پیدا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان مسائل کا حل فرماتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے رحمت والی صورت کو پڑھنا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ سے اس عمل کی شروعات ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ یہ ایک بے مثال عمل ہے، جادو سے بڑھ کر اثر دکھاتا ہے۔ مسائل فوری حل ہو جاتے ہیں، نہ مہینوں کی بات، نہ سالوں کی، بلکہ جمعے سے جمعے کے درمیان تمام مسائل حل، تمام مسائل کا خاتمہ۔ ایک صحابی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کا وقت تھا، میں مدینہ طیبہ کی گلی سے حضور کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد کی نماز میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ مکمل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سنتے رہے، پھر مجھے بلایا، فرمایا، یعنی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورہ نازل نہیں کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے اسی طریقے سے دوستو، بھائیو بہنوں، اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے آج کے اس عمل میں بتائی ہوئی ترتیب سے عمل کرنا ہے۔ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آمین کا خاص خیال رکھیں۔ جب پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا تصور رکھیں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں، اسی لیے دونوں جگہ کی فضیلت اس میں موجود ہے۔ جب بندہ آخر میں آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرمان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ امام جلال الدین سویتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان 4 موقع پر چینک کر رویا،
جب اس پر لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی، اور یہ وہ سورہ ہے دوستوں جس کے پڑھنے سے ساتوں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اخلاص اور محبت سے پڑھا جائے اور شریعت کی حدود کا احترام کیا جائے، ہر جمعے کو اس سورہ کو 11 بار پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے درود پاک 11 بار پڑھا۔ جب آپ اللہ کی رحمت کا تصور رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بارش کی طرح رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کے خزانے برسیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا یہ سورہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے، اور جو شخص اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے خزانے عطا فرمائے گا جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس سورہ کے دیگر نام بھی ہیں، اسے سورہ رحمہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی، اور اس کے پیسوں یعنی کہ 20 نام ہیں۔ اس کو پڑھنے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب۔ تو سوچے وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آخر میں قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت پڑھنی ہے، اور پھر صرف 1 منٹ کی تسبیح جو آخر میں پڑھی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ سورہ پہلے پڑھی جائے۔ اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تسبیح پڑھی جائے گی تو غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر اس کو ایسی فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ بے شمار فائدوں کی حامل صورت ہے۔ اس کو پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے، اور اس کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب بن جاتا ہے۔ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رزق کے غیبی دروازے کھلتے ہیں۔ عام رزق کے دروازے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس صورت کو پڑھنے والے کے لیے غیبی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو اس رات کو پڑھے تو صبح تک، یعنی کہ جو اسے رات کو پڑھے تو صبح تک حفاظت میں رہتا ہے، اور جو صبح کو پڑھے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اتنی عظمت والی صورت ہے یہ۔ اگر اس صورت کو گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ پڑھا جائے تو رزق کے راستے ہر طرف سے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ بیماری اور تنگ دستی کبھی گھر میں قدم نہیں رکھتی، اور بندہ مخلوق خدا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ نحوست ہے، پریشانی یہ ہے برکت میں، یعنی کہ بے برکتی ہے، رزق نہیں آتا، یا آتا ہے تو ٹکتا نہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جو کماتے ہیں وہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں جاتا ہے، تو ایسے لوگ گھر کے چاروں کونوں میں، یعنی ایک کمرے کے بھی اگر 4 کونے ہیں، وہاں پر کونے میں 10 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ یہ عمل لازمی کریں۔ بسم اللہ کے ساتھ چاروں کونوں میں پڑھنے کا ایک اضافی عمل بتایا گیا ہے، اور یہ عمل جمعے کے دن کرنا ہے۔ اس ترتیب سے عمل کریں، پھر دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کیسے خوشحالی آتی ہے، کیسے غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی تھی جب میرے آقا پریشان تھے، کافروں اور مشرکوں نے حضور کو اذیت دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔ یہ سورہ پڑھنے والا بندہ بھوک سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی دشمن حملے کرے یا تکلیف دینے کی کوشش کرے تو وہ بندہ دشمنوں پر غالب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورہ قبر کے عذاب کے لیے ڈھال ہے۔ ہر قسم کے جادو، شیطانی اثرات، شرور اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے بہتر اسحار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ میں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اچانک آپ پر نیند اور خاص کیفیت طاری ہوئی۔ جب حضور بیدار ہوئے اور سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے۔ صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منظر تو پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر ایسی صورت نازل فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جنت کی نہر عطا کی ہے، جن سے میں قیامت کے دن اپنے غلاموں کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ وہ صورت ہے، اور جب میری امت پریشان ہوگی تو فرشتے ان کے لیے آب کوثر کے جام بھر بھر کر لائیں گے۔ پھر حضور نے مکمل تلاوت یوں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اسی طرح تلاوت کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں۔
یعنی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی مقدر سنور جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں۔ چند منٹ لگتے ہیں اس عمل میں، اور اگر وہ بھی نہ دے سکیں تو اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو سب سے بہتر ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھ لیں، اسی ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ بس اتنی سی التجا ہے، اور پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اللہ کی رضا کا تصور دل میں رکھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس تسبیح کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ جب یہ تسبیح اللہ کے حضور پیش ہو جائے گی تو عمل بھی قبول ہوگا اور دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا آپ اس ترتیب سے اس سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر وہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد یہ تسبیح۔ اب میں اس تسبیح کی طرف آ رہا ہوں اور اس صورت کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی کمال کی صورت ہے۔ میرے آقا نے یہ صورت ایک صحابی کو بتائی تھی، جنہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور پاک نے فرمایا، تم وہ صورت بھول گئے ہو جس کے ذریعے اللہ تمہیں بھی غنی کر دے گا، تمہارے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ یہ وہ صورت ہے جس سے تمہیں بھی برکتیں ملیں گی، اور تمہارے ہمسایوں کو بھی۔ یہ صورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، شیطان کے وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ اس صورت کی تلاوت کرتا ہے وہ دنیا آخرت کی تمام بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ یہ اللہ کے خزانے اس کو ملتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں امن اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرے تو اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب دوستو، یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، اور شہید جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی بلندی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزتیں عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص، اتنی فضیلتیں جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سستی کرے، اس عمل کو نہ کرے، تو وہ اپنی محرومی کا ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ عمل وہ خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو بطور تحفہ عطا ہوئی ہے۔ اب دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو تسبیح وہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ ہر بار اللہ کی بارگاہ کا تصور دل میں رکھیں، یعنی یہ عمل صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہ ہو، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ سورہ، یہ عمل، یہ تسبیح، یہ سب اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خلوص ہو، جس زبان پر ذکر ہو، جس نیت میں صفائی ہو، وہاں اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجات عرض کریں، دعا کریں کہ اے اللہ، جس نبی نے ہمیں یہ عمل سکھایا، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخری نصیحت، اس صورت کو صرف زبانی نہ لیں، اس کو دل میں بسا لیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کا اثر اپنی روح پر محسوس کریں۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جس نے اسے سنبھال لیا، سمجھو کہ اس نے خزانہ پا لیا۔